الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل و خاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تمام احباب کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ الحمدللہ ہماری سورہ النساء جاری ہے اور سورہ النساء کی تقریباً 93 آیات بما ترجمہ اور مختصر تفسیر ہم پڑھ چکے ہیں۔ گزشتہ آیات سے جہاد کے متعلق ترغیب جاری ہے اور اس کا باقاعدہ حکم بھی دے دیا گیا، اور پھر قتل عمد اور قتل خطا کے احکامات ہم نے پڑھے کہ اگر مسلمان جہاد فرض ہونے کے بعد غلطی سے کسی دوسرے مسلمان مومن کو قتل کر دیں تو اس کا کیا حکم ہے، اور اسی طرح اگر جان بوجھ کر کسی مومن مسلمان کو کوئی مسلمان قتل کرے تو اس کا کیا حکم ہے، اس کے بارے میں ہم نے تفصیلات پڑھی۔ آگے دیکھتے ہیں کیا بیان ہو رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القی الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیاة الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا ان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا ضربتم، جب تم سفر کرو، چلو پھرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، فتبینوا، تو تحقیق کر لیا کرو، خوب تحقیق کر لیا کرو، ولا تقولوا، اور نہ تم کہا کرو، لمن، اس شخص کو جو القی الیکم السلام، جو تمہیں سلام کہے یا السلام علیکم کہے، کیا نہ کہا کرو، لست مؤمنا، کہ تو مومن نہیں ہے، تبتغون، تم چاہتے ہو، عرض الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا سامان، فعند اللہ، تو اللہ کے پاس ہے، مغانم کثیرہ، بہت سی غنیمتیں، کذالک، اسی طرح، تم تھے، من قبل، اس سے پہلے، فمن اللہ، تو اللہ نے احسان کیا، علیکم، تم پر، فتبینوا، پس تم تحقیق کر لیا کرو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کان بما تعملون خبیرا، اللہ تعالیٰ ہے خبر رکھنے والا، خبیرہ، اس کی جو تم تعملون، عمل کرتے ہو، جو بھی تم عمل کرتے ہو اس پر خبردار ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مخاطب فرمایا، اہل ایمان کو، کہ مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تم اللہ کے راستے میں سفر کرو تو تحقیق کر لیا کرو، اور اس شخص کو کبھی یہ نہ کہو کہ تو مومن ہی نہیں ہے جو تمہیں سلام کہے۔ اس کے پیچھے ایک، اس کے شان نزول پر ایک حدیث ہے، وہ آپ سنیں گے تو آپ کو انشاءاللہ اس کی سمجھ آ جائے گی کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بکریاں چرانے والا، بکریاں اس کے پاس تھیں اور چرواہا تھا، تو کچھ مسلمان اس کے قریب سے گزرے تو انہوں نے اس بندے نے، بکریاں جس کے پاس تھیں، اس نے ان مسلمانوں کو السلام علیکم کہا، یعنی سلام بلایا، اس کے باوجود مسلمانوں نے اسے قتل کر دیا، شاید کافر سمجھ کر قتل کیا ہوگا، مار دیا۔
تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جب بھی تم سفر کرو اللہ کے راستے میں، یعنی جہاد کا کوئی سفر کرو یا سفر میں تم تھے، تو تمہیں کوئی السلام علیکم کہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اس کے ایمان کو قبول نہ کرو، بلکہ ہو سکتا ہے اس کے بظاہر وہ آپ کو کافروں کا غلام یا ان کی بکریاں چرانے والا نظر آ رہا ہے، اور تم اسے پہچانتے جانتے نہیں ہو، اور وہ مجبور ہے، اپنا اسلام ظاہر نہیں کر رہا، تو اگر تمہیں اس نے سلام بلایا ہے تو تمہیں کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ تم اس کے ایمان کا ہی انکار کر دو اور تم یہ کہو کہ تو مومن ہی نہیں ہے اور اسے قتل کر دو۔ ایسا نہیں کرنا، بلکہ تحقیق کر لیا کرو اچھی طرح، جان لینے کے بعد، اچھی طرح خوب تحقیق کرنے کے بعد جب واضح ہو جائے کہ کوئی کافر ہے تو پھر اس کے بعد اس کے ساتھ معاملات کرنے ہیں جو بھی کرنے ہیں۔ ایسے نہیں کہ راہ چلتے ہوئے جو نظر آیا اسے قتل کر دیا کہ یہ کافر ہے اور اللہ کا دشمن ہے اور رسول کا دشمن ہے، ایسے نہیں ہوگا، اس بات سے منع کیا جا رہا ہے۔ اچھا، اس میں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو فتبینوا کا لفظ استعمال کیا ہے کہ تحقیق کر لیا کرو، چونکہ یہ آیت ایک خاص حادثے کے ساتھ اس کا تعلق تھا جو سفر میں پیش آیا، اس لیے یہاں پہ سفر کا ذکر ہے، ورنہ تحقیق کرنا سفر کے بغیر بھی ضروری ہے۔ ہر حالت میں، ہر جگہ پر، سفر ہو یا حضر ہو، تحقیق لازمی کرنی چاہیے کسی بھی کام کی، پھر اس کے بعد قدم اٹھانا چاہیے۔ لوگ قتل کر جاتے ہیں لوگوں کو، اور بعد میں پتہ چلتا ہے تو کہ اس کا تو کوئی قصور ہی نہیں تھا، اس کی تو کوئی بات ہی نہیں تھی۔ آج کل تو مذہبی منافرت اتنی پھیل چکی ہے کہ لوگ اندھا دھند بغیر سمجھے سوچے اپنے ہاتھ میں گن اٹھائے، گستاخی رسول کے نام پر، گستاخی صحابہ کے نام پر، اور اس طرح توہین رسالت کے نام پر لوگوں کو قتل کر رہے ہیں، اور بعد میں مقدمہ جب ہوتا ہے اور تفتیش ہوتی ہے تو اندر سے کچھ بھی نہیں نکلتا اور اس بیچارے کی کوئی گستاخی ثابت ہی نہیں ہو پاتی۔ تو یہ اس چیز سے ویسے بھی اجتناب کرنا چاہیے، تحقیق کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے۔ ایسے بغیر تحقیق کے اتنا بڑا قدم اٹھانے کی شریعت کبھی بھی اجازت نہیں دیتی، چاہے کافروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، لیکن آپ اس کو دیکھ تو لیں کہ معاملہ کیا ہے۔ اگر کوئی قصوروار واقعی بن رہا ہے تو اسے قانون کے حوالے کریں، پھر بھی اپنے ہاتھ میں قانون لینے کی اجازت نہیں ہے، اور اس کی شدید مذمت ہونی چاہیے۔ جس طرح آج کل لوگوں کے اندر یہ عام پایا جا رہا ہے، روز خبریں آ رہی ہیں فلاں علاقے کے اندر ایک بندہ مر گیا، وہ عیسائی تھا بیچارہ، اس نے کیا کیا جو اس نے قرآن کی توہین کر دی، بعد میں پتہ چلتا ہے اس نے تو کی ہی نہیں ہے، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی فلاں بندے نے کر دی۔ بس ایسے ہی ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تحقیق بڑی ضروری ہے۔ ایک تو بات یہ سمجھ میں آ گئی کہ اسلام جو ہے وہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ بلا وجہ کسی پر وار کیا جائے اور تحقیق نہ کی جائے۔ آگے فرمایا تب تکون عرض الحیات دنیا، مراد یہ ہے کہ تم دنیا کا سامان چاہتے ہو، یعنی تمہیں وہ بکریاں، اچھا اس کی شخص کو مارنے کے بعد اس کی بکریاں بھی مسلمانوں نے چھین لیں اور اسے غنیمت سمجھا، مال غنیمت جس کو کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا یہ تم تھوڑا سا سامان دنیا کی زندگی کا چاہتے تھے اور اس بیچارے کو تم نے قتل کر دیا؟ تو اگر یہ تمہیں چاہیے تھا تو فَعِندَ اللّہ مغانم کثیر، اللہ کے پاس تو بہت ساری غنیمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں ویسے ہی دے دیتا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک کنتم من قبل، اس سے پہلے تم بھی تو یہی تھے، تمہاری حالت بھی یہی تھی۔ مراد یہ ہے فمن اللہ علیکم، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا۔ مراد اس کی یہ ہے کہ تم بھی تو اپنا وقت یاد کرو نا، جب تم کفار کے شہر میں رہتے تھے اور اپنا ایمان اور اسلام چھپایا کرتے تھے اور کسی کو بتاتے بھی نہیں تھے کہ کہیں کفار کو پتہ نہ چل جائے اور وہ ظلم کے پہاڑ نہ توڑیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا ہے اور تمہیں غلبہ عطا فرمایا اور تمہیں عزت اور عظمت سے نوازا ہے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اب تمہاری جگہ پر کوئی اور ہو اور اس کے دل میں اسلام ہو اور وہ زبان سے اس طرح کھل کر اظہار نہ کرتا ہو کفار کی ڈر کی وجہ سے، تو اس کو بھی تو تھوڑی سی جگہ دے نا۔ کل تک تو تم ایسے تھے، اپنے حالات یاد کرو۔ تو پھر اللہ نے تم پر احسان کیا اور غلبہ تمہیں دیا اور طاقت تمہیں دی اور عزت تمہیں دی، تو آج تم اس کا غلط استعمال نہ کرو۔ فتبین، پھر ایک دفعہ فرمایا کہ تحقیق کر لیا کرو۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو اس پر خبردار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ آگے فرمایا لا یستوی القاعدون، نہیں ہے برابر
بیٹھنے والے من المومنین مومنوں میں سے غیر اولی الضرر جو تکلیف والے نہ ہوں. ایک تو وہ برابر نہیں ہیں بیٹھنے والے جو تکلیف والے نہ ہوں، یعنی تکلیف بھی نہیں ہے تو پھر بھی بیٹھ رہے ہیں. تفسیر میں اس کو انشاءاللہ تفصیل سے دیکھتے ہیں. والمجاہدون اور جہاد کرنے والے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، باموالہم اپنے مالوں سے، وانفسہم اور اپنی جانوں سے. فضل اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی ہے المجاہدون دینا جہاد کرنے والوں کو، باموالہم اپنے مال کے ذریعے، وانفسہم اور اپنی جانوں کے ذریعے، علی القاعدین بیٹھنے والوں پر، درجہ درجوں میں، یعنی فضیلت جو عطا فرمائی ہے وہ درجات میں عطا فرمائی. وَكُلًّا وعد اللہ الحسنى اور اللہ تعالیٰ کا، وَكُلًّا اور ہر ایک کے لیے، وعد اللہ اللہ کا وعدہ ہے الحسنى بھلائی کا. وفضل اللہ اور اللہ نے فضیلت بخشی ہے المجاہدین جہاد کرنے والوں کو، علی القاعدین بیٹھنے والوں پر، اجراً عظیما بہت بڑے اجر میں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. پہلے ایک اصول سمجھ لیں، جہاد فرض عین ہوا، فرض ہوا کہ نکلو، اور جب فرض ہو جاتا ہے جہاد تو پھر کسی کے لیے بھی گھر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی. اس کی صورت یہ ہے کہ وقت کا جو مسلمان حکمران ہے یا امیر ہے، وہ اگر اعلان کر دے کہ سب نکلو تو پھر کسی ایک کے لیے بھی گھر بیٹھنا یہ نفاق کی علامت ہوگی، وہ مسلمان نہیں ہوگا، جائز نہیں ہے. ہاں اگر امیر یہ اعلان کر دے کہ جو نکل سکتے ہیں وہ نکلو، اور جو نہیں نکل سکتے، استطاعت نہیں رکھتے، یا ویسے ہی کچھ لوگوں کی ضرورت ہے تو پھر کچھ نکل جائیں، کچھ گھر بیٹھے رہیں تو چل جائے گا. اب یہ ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو گھر بیٹھے ہیں، یعنی ان حالات کا ذکر ہو رہا ہے کہ جب کچھ لوگوں کا نکلنا ضروری ہے اور باقی گھر بھی بیٹھ جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن فضیلت ان کی ہے جو نکل گئے ہیں، وہ برابر نہیں ہو سکتے. لا یستوی القاعدون گھر بیٹھنے والے مومنوں میں سے ہیں، وہ بھی مومن جو گھر بیٹھے ہیں، اچھا وہ اور اللہ کے راستے میں اپنے مال اور جان کے ذریعے جہاد کرنے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے. ایک تو بات یہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت بھی عطا فرمائی، درجے میں بھی جو نکل چکے ہیں گھر بیٹھنے والوں پر ان کو فضیلت حاصل ہے، درجات میں بھی، اور پھر نیچے جا کے فرمایا اجر عظیم میں بھی. لیکن دو چیزیں اس میں ایک اور ذکر کی گئی ہیں. ایک تو یہ کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یعنی گھر میں بیٹھنے والے بھی مومن ہیں، نکلنے والے بھی مومن ہیں، دونوں کے ایمان اور اسلام پہ کوئی شک نہیں ہے. کیونکہ حالات ایسے ہیں کہ کچھ لوگوں کا نکلنا ضروری تھا، وہ نکل گئے، کچھ گھر بیٹھے رہے ہیں تو کوئی ایشو نہیں ہے، کیونکہ امیر نے کوئی پابندی نہیں ایسی لگائی کہ سب نکلو. تو اب یہ ہے کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، پھر بھی اللہ کہتے ہیں کہ بھلائی کا ارادہ، وعدہ اللہ کا سب کے لیے ہے. یعنی گھر بیٹھنے والوں کا بھی مقام مرتبہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن درجہ اور اجر عظیم میں فضیلت وہ لوگ لے گئے جو نکل چکے ہیں اللہ کے راستے اپنا مال اور جان لے کر. اور ایک بات یہاں پہ یہ ذکر کی گئی ہے اولی الضرر جو تکلیف والے نہیں ہیں، یعنی گھر میں بیٹھے ہیں اور شرط یہ کہ ان کو کوئی تکلیف بھی نہیں ہے جسم میں، عذر کی وجہ سے اگر بیٹھے ہیں تو پھر تو وہ نکلنے والوں کے اندر ان کا حشر ہوگا، کیونکہ انہیں کسی تکلیف نے روک کے رکھا ہے. وہ بلا وجہ صحت مند ہونے کے باوجود نہیں بیٹھے، بلکہ اگر وہ صحت یاب ہوتے تو وہ ضرور نکلتے، انہیں کسی تکلیف نے روک رکھا ہے. یہاں پہ ایک روایت ہے، وہ بھی صحیح بخاری کتاب و تفسیر کی ہے. زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کاتب وحی صحابی ہیں، یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت نازل ہوئی تو مجھے بلوایا، تو ادھر سے عبداللہ بن ام مکتوم جو نبینے صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، اللہ کی قسم میں بھی آپ کے ساتھ جہاد میں شریک ہوتا اگر میں یہ کر سکتا ہوتا. یعنی وہ نبینے تھے، ان سے وہ جہاد ہوتا ہی نہیں تھا، ساتھ جانا اور سارے معاملات. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یہ الفاظ نازل فرمائے، اولی الضرر، یعنی جو غیر اولی الضرر گھر بیٹھنے والے بھی ہوں، ان کے پاس وہ فضیلت نہیں جو نکل چکے ہیں، اور وہ ہوں بھی تکلیف والے نہ ہوں. اگر تکلیف والے گھر بیٹھے ہیں تو ان کا حشر نکلنے والوں کے ساتھ ہوگا، یعنی ان کو بھی وہی فضیلت حاصل ہوگی
کیونکہ وہ تکلیف کی وجہ سے گھر بیٹھے ہیں، بلا وجہ گھر نہیں بیٹھے۔ تو حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ مجھے پھر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لکھوا دیا۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ یہ کہ ایک اللہ کا اور شریعت کا ایک اصول ہے، تکلیف اگر کسی پر ہے جسم میں، اور اس سے پہلے وہ کوئی بھی عمل صالح نیکی کے کام روٹین میں کیا کرتا تھا، تو اب وہ نہیں کر پا رہا، اب وہ نہیں کر پا رہا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو کوئی تکلیف ہے، کوئی آزمائش آ گئی ہے۔ حضرت عبداللہ، ایک اور حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مومن پر آزمائش آتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اس کے لیے وہی اجر لکھو جو یہ عمل کیا کرتا تھا صحت یابی کی حالت میں، کیونکہ اگر یہ صحت مند ہوتا تو وہ کبھی نہ چھوڑتا۔ یہ میری طرف سے اس پر معاملہ بنا ہے، او کما قال، مسند احمد کی یہ روایت ہے۔ یعنی نیکی کے کام جو روٹین میں ہوتے ہیں، نماز پڑھنے باجماعت جاتا تھا، بخار ہو گیا تو اس کا اجر چلتا رہتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے اسے آزمائش وغیرہ آئی ہے، بیماری آئی ہے۔ آگے پھر اسی بات کو آگے بڑھایا، درجات منہ، اللہ اپنی طرف سے جو فضیلت اللہ نے عطا فرمائی اس کو آگے بڑھایا جا رہا، درجات منہ، اپنی طرف سے درجات والی فضیلت، و مغفرتاً، اور مغفرت والی، و رحمتاً، اور رحمت والی، وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یہ تھا جی ہمارا آج کا سبق۔ اللہ تعالیٰ عمل کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کو ہمارے لیے آسان بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔